سمجھتا تو ہوں کوئی بولتا وضاحت سے مزہ آتا ہے. ممتا سے بھی بڑھ کر، یعنی ماں کی بھی درگزر کچھ نہیں، اس سے بڑھ کے یہی ہے نا. اسی باتوں کا پرانے واقعات چھیڑ کے دیوبندی بریلیوں کے بھائیوں کو مت لڑاؤ. ان لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہیں، کتابیں لکھی ہیں، بے ادبی کی باتیں لکھی ہیں، لیکن آقا جی نے معافی میں رکھا. آقا جی نے معافی میں رکھا کہ اللہ معاف کرے گا میرے دین میں. تو ماضی کو چھیڑ کر بھائیوں کو نہیں لڑانا چاہیے. تمہارے بڑوں نے یہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا. جب آقا جی نہیں چاہتے کہ فساد پھیلے تو پھر باتوں کو چھوڑ دینا چاہیے. ہاں، تو اس میں وضاحت کا وقت نہیں ہے. ایسے ایک بہت بڑے مشہور ہیں کراچی کے، کتابیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، دیوبندی بریلیوں کو، تبلیغی جماعت کو برا بھلا آپس میں نا اتفاقی ڈالنا، یہ لکھا گیا تھا، یہ کیا تھا. میں نے کہا تم کو خبر پہنچ گئی آقا جی جب معافی میں رکھیں، اس کے بعد تم نے کچھ کیا نا تو پھر تم ہی جانا تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا. ان لوگوں کو مت لڑواؤ، ماضی کو مت چھیڑو. ہو جائے غلطی. جب آپ نے معافی میں رکھ لیا، ممتا سے بڑھ کے اس بات پہ یاد آیا ان کی درگزر ہو گئی ہیں، ان سے غلطی ہے. ان کو ایسی چیزیں نہیں لکھنی چاہیے تھی جس سے زمین آسمان پھٹ جائیں. حفظ الایمان لکھ دیا، تقویت الایمان لکھ دیا، پتہ کیا، اور بڑی بڑی غلطیاں کی کہ کافر بھی اپنے بتوں کا ادب کرتے ہیں، اس سے بڑھ کر غلطیاں. لیکن ممتا سے بڑھ کے ہے ان کا درگزر. سبحان اللہ. کی ہیں غلطیاں، نہیں ایسی غلطیاں نہیں کرتے، بڑی سنگین غلطیاں کی ہیں. ایسی زبان کھولنی چاہیے. لیکن آقا جی نے درگزر میں رکھا. ابو بکر صدیق ان کے گھر پلا ہوا، عائشہ کی تہمت میں داخل ہوا. خدا نے کہا درگزر پھر بھی ہو جائے تو اچھا ہے. یاد ہے؟ سبحان اللہ. کسی صورت ابو بکر نے معافی نہیں دینی تھی. اتنا دکھ دیا جس کی حد نہیں. ابو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین، ہار گم گیا تھا. لمبا واقعہ ہے، بہرحال سنا ہوگا. اس میں کئیوں نے ایمان گوایا اپنا. آقا کو پتہ تھا، سب پتہ تھا، لیکن نہیں پتہ تھا. ظاہری پوچھتے تھے ایک چیز قانون اصول سے ہو، لوگوں کو طریقہ آ جائے، اپنے کو خود آدمی بری نہ کرے. بہرحال بہت حکمتیں تھیں. سبحان اللہ. بہت بڑی عجیب بات ہے. ابو بکر نے جب اوپر سے حکم آیا اور فضیلت آئی کہ آپ فضیلت والے ہیں، آپ اللہ نے کہا کرم والے ہیں، اگر اس میں وفو ہو جائے. جب اللہ کی طرف سے آیا آپ نے پہلے سے دگنا اس کا خرچہ بڑھا دیا، کچھ نہیں کہا. تو یہ بریلی دیوبندیوں کو یہ چیزیں بھول گئی ہیں، ایک دوسرے کو لڑواتے رہتے ہیں. ہم جو یہاں باتیں کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے نہیں کرتے ہیں. چاہے کہلوائے جاتے ہیں، اگر کہلوائے بھی جاتے ہیں، یہ چھوٹا شرف ہے بڑا شرف تصور سے اس لائق نہیں ہے. لیکن ان کا تقاضا کرو، ان کی مرضی. اس وقت کائنات میں کسی کو یہ نصیب نہیں ہے. میں دعوے سے تو نہیں کہتا ہوں، ہے دعویٰ ویسے اللہ نہیں، یہ نصیب نہیں، اس چیز میں نصیب نہیں. ہوتا تو ہمارے آدمی ہم جب بھیجے تھے شاہتراغ کے پاس، اس کو ادب کرنا چاہیے تھا ان کا. اس کو پتہ ہی نہیں تھا نا کہاں سے آئے ہیں، کن سے آئے ہیں، وہاں کیا مسئلہ. اور پھوتی مار کے بیٹھا ہوا ہے. آقا کے سامنے نہ کسی نبی کا وزن ہے، نہ کسی شاہ تراب کا وزن. اس کا وزن آقا کے سامنے ہو سکتا ہے؟
ہاں تو اصل تو یہ بات تھی نا، میں اپنے ذات کے لیے تو نہیں کچھ کر رہا تھا، لوگوں کو لڑوانا اور بڑے بڑے نام اپنے کروانے اور ایسے، لیکن یہ نعمت نہیں تھی۔ یہ ہوتی تو ہمارے آدمی جاتے ہیں ان کے پاؤں پکڑتا، خدا کے جو کہتے ہم مانیں گے، پتہ ہی نہیں تھا نا۔ پھر دیکھو بہت زبردست بات کہ مجبور ہو کر، وہ بھی نہیں کہنی چاہیے تھی۔ میں نے کہا آقا کی زیارت تو ہو سکتی ہے نا۔ آقا نے کہا میری شکل میں شیطان نہیں آتا۔ میں نے کہا تم میں کوئی ہے؟ اگر ان سے پوچھ لے شیخ امین جی، یہ کہتا صحیح کہتا اللہ، کہاں سے ایسے ان میں بند ہو کے رہ گیا۔ اب اس کو اپنی پیری کا خطرہ پڑا ہوا ہے، لوگ ادھر نہ چلے جائیں۔ تو نعمت خدا اس کو دیتا ہے۔ ہم نے یہ پیری ویری کے لیے تو نہیں کیا کہ ان کی بات کی بڑی اہمیت ہونی چاہیے، ان کی حدیثیں جاری ہیں، تم انہیں حدیثوں کو لے کے بیٹھے ہو کہ جو تمہارے پاس ہے، وہ تو اپنی جگہ برحق ہے، مانتے ہیں، لیکن پھر اور حدیثیں جو آ رہی ہیں وہ کیا ہوگا؟ جب وہ بات کریں گے، کسی کو تعلیم دیں گے، وہ بھی تو حدیث ہوگی نا، اور تم کہہ کہ یہ حدیث تو ہے ہی نہیں، تو ادھر تو نہیں ہے ادھر تو ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ہاں، تو اس وجہ سے یہ لوگ کہتے ہیں حدیث میں نہیں ہے۔ بھائی ہے حدیث میں، کہتے دنیا میں نہیں۔ میں کہ وہ تمہاری دنیا میں نہیں ہے، طریقت کی دنیا میں ہے۔ سبحان اللہ، یقین اپنی قسمت پہ آتا ہے، جہاں کروں کر دے۔ اب ٹھنڈا ہو کے بیٹھ گئے، ہاں، لڑوانا لوگوں کو۔ ہم اس لیے نہیں کہ اس چیز کا ظاہر کرنا تھا، ہم نے اس کو ظاہر کرنا تھا کہ مت لڑاؤ لوگوں کو، بریلی دیوبندیوں کے ماضی کی کتابی کی باتیں مت چھیڑو جو ہوا ہے۔ جب آقا معافی میں رکھتے ہیں پھر دخل دینا چاہیے؟ نہیں دخل دینا چاہیے، ادب خیر۔ ہم دکھ ہونا چاہیے انہوں نے ایسے کیا، تو ہے دکھ تو ہے، لیکن جب آپ نے معافی میں رکھ لیا تم کو بیچ میں نہیں گھسنا چاہیے۔ جیسے ابو بکر عمر عثمان کی حضرت کیا اختلافات تھوڑے بہت ہوئے، جب آقا ان سے راضی ہیں، قرآن ان سے راضی ہے، قرآن میں آتے ہیں، پھر ابو بکر عمر عثمان کو گالیاں دینی چاہیے؟ امام باڑے بنایا ان کو گالیاں دلواتے ہیں، بے ادبیاں کرتے ہیں، پتہ نہیں کیا حشر ہوگا۔ نبی کریم کے دل کو دکھاتے ہیں، جن سے آقا عشق کرتے ہیں ان کو برا بھلا کہنا، بتاؤ۔ ان چیزوں سے بہت بچیں۔ اگر آپ کو آقا کے ہر کسی کے پیچھے نہیں، آقا جی کے پیچھے اندھا ہو کے چلنا ہے، سوچنا ہی نہیں ہے بالکل۔ آپ نے ابوبکر سے محبت کی، عمر سے محبت کی، عثمان سے محبت کی، محبت کر۔ جو ان میں اختلاف صحابہ میں آپس میں ان کے ہوا، ابوبکر کا، عمر کا، سید کچھ بھی ہے، معاویہ کا، ہم اسے دخل نہیں دیتے۔ آقا جی ان سے راضی ہیں، وہ جانے، آقا جی جانے، ہم کون ہوتے ہیں بیچ میں بولنے والے، ان کو گالیاں دینے والے؟ غلط ہے نا، نہیں کرنا چاہیے۔ شیعوں کو بولو عاشق رسول بنو، ورنہ خدا تم کو دنیا میں نبی کریم کی بے ادبی میں تباہ کر دے گا۔ تم یہ لوگوں کو یہ سکھا دیں، لوگوں کے بھائی ان سے پوچھیں کہ شیعہ سنی بریلی بننا ادھر ہوتا ہے جہاں قرآن حدیث نہ ہو، جہاں قرآن حدیث ہو، خدا کا حکم، نبی کا حکم، کوئی شیعہ بریلی سنی یہاں نہیں ہوتا ہے۔ اسی چاہتا ہوں باتیں کھلیں، لوگوں میں پہنچیں، ان سے پوچھیں جب قرآن میں تو کیوں ایسا کرتے ہو؟ جب نبی کے متواتر حدیث ان کے متعلق ہے، کیوں امام باڑے بناتے ہو، مسجد بنائیں، اس میں کیوں لوگوں کو غلط تعلیم دیتے ہو، کیوں امت میں پھوٹ ڈالتے ہو؟ آقا جی کہتے ہیں کوئی میری امت میں مشقت ڈالے، خدا مشقت ڈالے، کیوں نبی کے دل کو اذیت دیتے ہو؟ قرآن میں یعظون اللہ و رسولہ، جو اذیت دے اللہ کو، حضرت اس پہ خدا کی لعنت ہوتی ہے، بولی آیت ہے نہیں ہے؟ اور ابو بکر سے محبت، عثمان، متواتر حدیث ہے، قرآن کی آیتیں، تو تم یہ کیوں ایسا کرتے ہو؟ اگر تم بولتے ان میں اختلاف ہوا، ان کا آپس میں تھا، آقا جی نے قبول کیا، ان کو پتہ نہیں تھا؟ تم آقا کے شریک ہو، خدا کے شریک ہو؟ اتنا بڑا ظلم، لاکھوں کو ابو بکر عمر ان کے شیعہ بنا کے بیڑا کر کے، شیعہ بنو لیکن سنی بنو، بریلی بنو، منع نہیں کرتے ہیں، لیکن جدھر آقا کی بات آ جائے یا قرآن کی آیت آ جائے خدا کی، وہاں مذہب نہیں ہے، وہاں مذہب عشق خدا، عشق رسول، سوچنا ہی نہیں ہے۔ سوچنا وہاں جہاں تم کو خدا سے بات نہ ملے، نبی سے بات نہ ملے،
جب نبی سے خدا سے مل گئی پھر کیا تم کو دخل بیچ میں دیتے ہو؟ ان چیزوں سے پرہیز کریں اور یہ باتیں خدا گن تک پہنچیں. یہ عوام ان کے ہاتھوں سے نکلیں، ابو بکر عمر کو گالیاں دے کے یہ ملعون ہو کے نہ مریں. سکھاتے ہیں ان کو جی ادھر آ. اگر ماتم ہوتا سب سے بڑا ماتم آقا جی کے لیے ہوتا. انہوں نے ایسے کام کیے نہیں کیے. لوگوں کو چھریے مروا کے خودکشی سکھاتے ہیں سنت کے خلاف. آقا جی جس چیز پہ ہمارا عمل حکم نہیں ہے وہ مردود ہے. بہت سی حدیثیں ہیں. انہوں نے لوگوں کو مردود بنا دیا، ملعون بنا دیا ہے. تو ان پہ تھوڑا بہت عذاب آئے گا. جو ان کو بناتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں، ایسی کرتے ہیں، ان پر کروڑوں لعنتیں اور خدا کی کروڑوں غضب نازل ہوتا ہے. ایک تو نبی کو دل کو دکھانا، اور جن سے نبی نے محبت عشق کیا، انہوں نے نبی سے عشق کیا، ان کی ٹٹیوں میں نام لکھوانا لوگوں جاہلوں پر، وہ اس سے زیادہ کرنا لگ جاتے ہیں. یہ حقیقت ہے. ڈر کے مارے بولتے نہیں ہیں. امام بانے میں چھپ کے بولتے، بولے میرے سامنے آ کے. میں کھلا بولتا، تم بھی بولو نا. اب سوچ میں پڑے ہوئے ہیں. نبی پر ہمارا دل جان ہمارا سب کچھ قربان ہے. ہاں یہ باتیں غلط نہیں، صحیح ہیں، حقیقت ہے. حقیقت کو چھپاتے ہیں. امام حسین کی محبت کا مطلب یہ کہ ان کو گالیاں دو، اور جن سے اس نے بے پناہ محبت کی. اور اتنی حدیثیں لوگ آپ کو سنائیں گے، علماء جو محبت والا حیران ہو جائیں گے. اس ساری حدیثوں کا انکار، قرآن کا انکار، ایسے ظلم کا مذہب رکھنا. جو آقا کے دل کو دکھائے اور آقا کسی سے محبت عشق کرتے ہیں، وہ آقا سے عشق کرتے ہیں، ان کو گالیاں دے، خدا ان کو دنیا آخرت میں ذلیل کرے انشاءاللہ. زندگی ہے عارضی اور مختصر، زندگی ہے عارضی اور مختصر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاکا در گزر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاکا در گزر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاکا در گزر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاکا در گزر. معافیاں اسیا پہ بھی کرتے ہیں وہ، معافیاں اسیا پہ بھی کرتے ہیں وہ، فاسقوں کو بھی کریں وہ پاک تر، فاسقوں کو بھی کریں وہ پاک تر، فاسقوں کو بھی کریں وہ پاک تر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاکا در گزر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاکا در گزر. رب نے بھیجے رحمت للعالمین، رب نے بھیجے رحمت للعالمین، رب نے بھیجے رحمت للعالمین، اور کہا ان سے ملے گا در گزر، اور کہا ان سے ملے گا در گزر. خدا خود معاف نہیں کر سکتا تھا، کر سکتا. محشر میں بھی معاف کرتا.
جہاں آقا جی دخل دیں وہاں ایک دم معافی، ایک دم معافی، جاؤ کا اگر آپ کے پاس آ جائے ہم کچھ نہیں پوچھیں گے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور کہاں ان سے ملے گا در گزر، اور کہاں ان سے ملے گا در گزر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاہ در گزر، ممتا سے بڑھ کے ہے شاہ در گزر، لکھاں خیرائک محمد دی نظر، 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 جیرے پاسے ویکھ دے رہندی سحر، جیرے پاسے ویکھ دے رہندی سحر، جیرے پاسے ویکھ دے رہندی سحر۔ اس طرح خاموش رہنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، ان کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، اس سے زیادہ کہہ نہیں سکتا ہوں۔